ایک بار حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادہ سے مکہ معظمہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو خبر ہوئی تو وہ اس بات کو اپنی ذلت سمجھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاحمت کے لیے نکل آئے اور مقام حدیبیہ میں پہنچ کر حضور کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانثار صحابہ اکرام موجود تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کا ارادہ نہ فرمایا اور مصالحت کی تجویز فرمائی۔ کفار مکہ نے بھی مصالحت کو بہتر سمجھا اور اسی مقام پر صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی لڑائی پر مستعدی اور ان کی بہادری کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صلح میں جو شرطیں رکھی گئیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی رکھی گئی کہ جو کافر مسلمان ہو کر مکہ سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس پہنچے، مسلمان اسے واپس کر دیں گے، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کے مکہ پہنچے تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بھی قبول فرما لی۔ صحابہ اکرام یہ شرط دیکھ کر حیران تو ہوئے، مگر انہیں علم تھا کہ جہاں تک نظر نبوت پہنچتی ہے ان کی نہیں پہنچتی۔ چنانچہ یہ معاہدہ ابھی ہو ہی رہا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ، جو ایک صحابی تھے اور جو مسلمان ہو جانے کی وجہ سے کافروں کی قید میں زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، کسی طرح رہا ہو کر گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید سے پہنچے کہ مسلمانوں میں مل کر مدینہ منورہ پہنچ جاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل، جو اس وقت کفار کی طرف سے وکیل تھے اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور فتح مکہ میں مسلمان ہوئے، انہوں نے جو اپنے بیٹے کو بھاگ کر آتے ہوئے دیکھا تو انہیں تمانچے مارے اور واپس مکہ لے جانے کے لیے اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی؟ مگر انہوں نے اصرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مان لیا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے فریاد کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا۔ اس وقت مسلمانوں کے دل پر جو گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، اس لیے کوئی بول نہ سکا اور ابو جندل واپس بھیج دیے گئے۔ اور واپس کرتے وقت حضور نے ان سے فرمایا کہ صبر کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا۔ صلح نامہ مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو البصیر رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ کافروں نے ان کو بھی واپس بلانے کے لیے 2 آدمی پیچھے بھیج دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معاہدہ ان کو بھی واپس کر دیا۔ ابو البصیر نے بھی عرض کی، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ کفار کے پنجہ میں پھر مجھے بھیجتے ہیں۔ آپ نے ان سے بھی صبر کرنے کو فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ ان قریب تمہارے واسطے راستہ کھل جائے گا۔ چنانچہ ابو البصیر ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں آپ ان دونوں کافروں میں سے ایک کو کہنے لگے کہ یار، یہ تیری تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں ہی بھول جاتا ہے۔ چنانچہ وہ کافر نیام سے اپنی تلوار نکال کر کہنے لگا، ہاں، میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار حضرت ابو البصیر کو پکڑا دی۔ حضرت ابو البصیر نے اس تلوار سے اس کافر کو فنار کر دیا۔ دوسرے نے دیکھا تو وہ بھاگا ہوا مدینہ منورہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میرا ساتھی مار ڈالا گیا ہے اور اب میرا نمبر ہے۔
اس کے بعد حضرت ابو البصیر پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو اپنا معاہدہ پورا کر ہی چکے ہیں کہ مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو۔ وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے تھے، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لڑائی بھڑکانے والے ہو۔ وہ اس ارشاد سے سمجھ گئے کہ حضور مجھے پھر واپس ہی کر دیں گے۔ چنانچہ ابو البصیر وہاں سے چل کر سمندر کے ایک کنارے پر آ گئے اور وہیں ڈیرا لگا لیا۔ حضرت ابو جندل کو مکہ میں جب اس واقعہ کا علم ہوا تو وہ بھی کسی طرح مکہ سے نکل کر وہیں سمندر کے کنارے ابو البصیر کے پاس پہنچے۔ اس کے بعد پھر جو شخص مسلمان ہوتا وہ وہیں سمندر کے کنارے ابو البصیر اور ابو جندل کے پاس پہنچ جاتا، حتیٰ کہ وہیں ایک چھوٹی سی مختصر جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا انتظام اور نہ کوئی اور سہولت، اس لیے ان کی مشکلات تو ظاہر ہیں، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر بھاگتے تھے، اس مختصر سی جماعت نے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ کافروں کا جو قافلہ ادھر سے گزرتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت سے اللہ کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اپنی اس جماعت کو سمندر کے کنارے سے اپنے پاس بلا لیں، ہم اپنے اس معاہدہ سے خود ہی تنگ آ چکے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کے پاس اپنا اجازت نامہ بھیج کر انہیں اپنے پاس بلوا لیا۔ دوستو، ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ نبی کی نظر انجام تک پہنچ جاتی ہے، اور مسلمان اپنے عہد و پیمان کا بڑا پکا ہوتا ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے دین اور ایمان پر بڑے پکے تھے۔ انہیں اپنے ایمان سے دنیا کی کوئی طاقت اور مصیبت نہیں ہٹا سکتی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔